میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مختصر سی ہماری قوم ہے، جو حضرات پڑھ رہے ہیں اور جن حضرات کو لگتا ہے غلط پڑھ رہے ہیں، احکام شریعت کے خلاف کر رہے تو وہ ان سے رابطہ قائم کرے، انہیں بلائے کہ بابا تم کہاں سے پڑھ رہے ہو، ہمیں دکھاؤ، عملیہ دکھاؤ، روایت معصوم دکھاؤ۔ وہ دکھاتے ہیں تو پھر اسے آپ تسلیم کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ اخباریت کا ٹھپا صرف اس لیے لگا دینا تاکہ اپنے مخالفین کو کمتر بتانے کے لیے لفظ اخباریت کا استعمال کرنا، یہ علمی خدمت نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ اپنے مقصر ہونے کو چھپائیں۔ یہ کیا اچھی بات نہیں تھی؟ یہاں مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطیب انقلاب پڑھتے، انہوں نے پورا استشرا پڑھا، بہتر ہوتا انہیں بلایا جاتا، علماء طلب کرتے ان سے بلا کے کہتے کہ یہ آپ نے اشرا ہی پورا اس پہ پڑھ دیا ہے، قوم میں کچھ لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ وہ بتا دیں، جس نے بھی پڑھا اس سے، میں اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا نہ کہ سی ڈی نکالی جائے گی۔ سی ڈی آپ کو نکالنا ہے تو آپ ذاکر نائک کو چیلنج کرتے، اور یہ کہ بھائی فتنہ پھیل رہا ہے، یہ فتنہ بتائیے گا آپ جا کے نہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ون چینل کے ذریعے جہاں کئی باتیں بیان کی جاتی ہے، کئی باتیں پہنچائی جاتی، بہتر ہوتا کہ ون چینل اس بات کو پیش نہ کرتا، کرنے سے پہلے جو لوگ پڑھتے ہیں جن سے سب واقف ہے، لوگ ایسا نہیں ہے کہ واقف نہیں ہے کون پڑھتا کون نہیں، اور سب کے سرگرمیوں سے واقف ہے، تو انہیں بلا کے بات کی جاتی، ان سے حوالہ لیا جاتا، اور اس کے بعد میں اگر کہا جاتا نہ ماننے پر کہ بھائی ہم نے کچھ لوگوں کو سمجھایا ان کے حوالے غلط سے، لہذا ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے حوالہ ہی نہیں دیکھا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، اپنا چینل پہ آپ نے بیان کر دیا، اس کا نتیجہ مجھے جو تکلیف شدید ہوئی ہے وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے سلطان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی یہیں پر مغل مسجد کے سامنے مسجد سے، اہل سنت کی مسجد سے اس بات کا اعلان ہوا، وہابی ملا نے تقریر میں کہا ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے علی ولی اللہ باطل ہے، یہ لوگ آج مان رہے ہیں۔ تو اس سے دشمنان علی کو تقویت ملی ہے، اس سے علی کے دشمنوں کو تقویت ملی ہے کہ وہ اپنے آج ممبروں سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ بلا کر کے پوچھتے، حوالے جات کی تحقیق ہوتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہونا ہی یہ چاہیے۔ میں تو خود ہی ممبر سے کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ بھائی میں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے، اور اگر دوسرے دن ممبر سے میں اعلان کروں گا کہ حضرات میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہوں، ظاہر ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس ممبر سے اعلان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ فلاں صاحب نے میری اصلاح کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، اسے پورا ایک پلیٹ فارم بنانا اور لگاتار مختلف معمم افراد کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ بڑھانا، فتنہ بتانا، یہ تمام چیزیں غلط۔ وہ منع بھی نہیں کیا گیا، جب منع نہیں کیا گیا تو پہلے ممانعت بتا، حوالہ غلط ہے تو حوالہ بتا، ایک طرح کا اتہام اور اس طرح کے الزام تراشی جس سے وہابیوں کو تقویت ملی ہے۔ آج وہ ممبروں سے کہہ رہے ہیں لو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ ہماری جان ہے، پہچان ہے، اور دوسری طرف جو پڑھ رہا ہے آپ اسے شیعہ ہی نہیں مان رہے ہیں، آپ اسے ملت سے خارج کر رہے ہیں۔ تو یہ سب فتنہ یہ نہیں ہے، فتنہ یہ ہے کہ ملت کے درمیان میں ان افراد کو جو پڑھتے ہیں ان سے حوالہ طلب کیے بغیر، ان سے بات کیے بغیر اپنے چینل پر اعلان کر دینے کا مطلب یہ ہوا آپ چاہتے ہی تھے کہ یہ نہ ہو، اور آپ کو ایک بہانہ مل گیا کہ آپ نے علی ولی اللہ کیا۔ باقی جو پڑھنے والے حضرات ہیں، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو تشہد میں مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان نعم الولی، اشہد ان نعم الولی، چھٹے امام کا بتایا ہوا تشہد، سرکار صادق شیرازی کے فتویٰ کے مطابق جو پڑھتے وہ اپنے کو اخباری نہیں کہتے۔ یہاں جتنے افراد بیٹھے ان میں کوئی نہیں کہتا کہ ہم اخباری۔ پہلے تو سمجھو کہ اخباری کیا یہ تو بتاؤ، مگر جب ہے نہیں زندگی ہے جیسے مل کے گفتگو ایسے تمام
کی ہے، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ جب اس چینل کے ذریعے قوم میں ایک بات آ گئی کہ یہ لوگ جو تشہد میں پڑھ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی آپ کا اپنا شہر ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کرام کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ ہم جو پڑھنے والے وہ جائیں، انہیں جا کے بتائیں کہ ہم اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا، ہم تک یہ پہنچائے، اگر یہ غلط ہے تو آپ اسے غلط ثابت کیجیے، اگر یہ صحیح ہے تو ہم ان کی تقلید میں پڑھ رہے ہیں، مسئلہ تقلید ہی کا باقی ہے، تقلید بھی باقی ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ہاں تو جب بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو اور چینل کھولے تو پھر بھائی ایک ہی بات صاف ہے کہ فتنہ چاہتے ہیں، شر چاہتے ہیں، اور ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور ایک بات پکی ہے کہ ملت شیعہ کبھی نہ بٹی تھی نہ بٹے گی، علی کی ولایت پر سب متحد سے متحد ہی رہیں گے، اگر شیعہ ہیں تو متحد۔ اسی بمبئی میں ذاکر نائک نے چیلنج کیا، اسی بمبئی میں کتنے مولوی تھے جو آگے بڑھے، مجھے جہاں تک خبر ہوئی، صحیح ہے غلط نہیں جانتا، مگر مجھے پہنچا کہ لیٹر اس نے بھیجا کہ ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا لیٹر بھی یہاں پر قوم کے لیڈران کے پاس آیا، قوم کے مقتدر افراد کے پاس آیا، وہ لیٹر رکھا ہے، لیکن کسی مولوی کو آگے نہیں کیا گیا کہ علی کی ولایت میں اتنے کمزور ہے، لفظ شیعہ شعور والوں کے لیے ہے۔ آج تک ایک مسئلہ میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اور اس آواز کو آپ پوری بمبئی کی نہیں پوری دنیا کی آواز بنا کے پیش کریں، جس موضوع پر جب چاہیں جس موضوع پر ذاکر نائک ہو یا طاہر القادری بٹھائیں، کوئی ایسا سوال لائے جس کا جواب نہ دے پاؤں تو میں اعلان کر دوں گا میں شیعہ علی کا نہیں ہوں۔ سب ان کی عمر کی درازی کے لیے دعا کریں۔